روم کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو گئی اور تمام لوگ ایمان لے آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ وہ کوہ طور پر 40 راتوں کا اعتکاف کریں، اور اس کے بعد انہیں آسمانی کتاب تورات دی جائے گی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک عبادت کرتے رہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا جس کا نام سامری تھا، اور جو نہایت گمراہ انسان تھا، جو اپنی ماں کی ایک ناجائز اولاد تھا، اور اس کی ماں نے برادری میں رسوائی کے ڈر سے اسے پیدا ہوتے ہی ایک غار میں چھوڑ دیا، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا۔ اس لیے سامری حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی جانتا تھا، اور اس کا پورا نام موسیٰ سامری تھا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نام بھی تھا۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ فرعون کے گھر میں پلنے والا یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا بچہ یعنی کہ موسیٰ سامری ایک کافر ہوا، اور اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے ان سے بچھڑے کی پوجا کروائی۔ جب کوئی شخص ازل سے ہی بدبخت ہو تو وہ نامراد بھی ہوتا ہے، اور اس کی پرورش کرنے والے کی کوشش بھی ناکام رہتی ہے۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اعتکاف کی حالت میں تھے تو سامری جادوگر نے آپ علیہ السلام کی غیر موجودگی کو غنیمت جان کر بنی اسرائیل سے ان کے زیورات مانگے اور انہیں پگھلا کر ایک گائے کی صورت تیار کر لی۔ سامری جادوگر نے اس سونے کی گائے میں اس طرح سے چھوٹے سوراخ بنائے کہ جب ان میں سے ہوا گزرتی تو ایسی آواز آتی جیسے کہ یہ بچڑا زندہ ہو اور بولتا ہو۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے گئے ہیں، جبکہ تمہارا خدا تو یہ ہے، لہٰذا تم سب اس کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئی، اور 12,000 لوگوں کے سوا ساری قوم بچڑے کو بولتا دیکھ کر شرک کرنے لگی اور اس کی پوجا کرنے لگی، جسے قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے: اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دھڑ گائے کی طرح اور آواز کرتا۔ جب 40 دن بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کے ساتھ بستی میں واپس تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے دیکھا تو نہایت غصہ ہو گئے۔ آپ نے جوش و غضب میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو پکڑ لیا اور فرمانے لگے، کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہ روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے معافی مانگی، جسے قرآن شریف نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے: کہا، اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس سونے کے بچڑے کے ٹکڑے کر دیے اور اسے دریا میں بہا دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات شریف کے احکام پڑھ کر بنی اسرائیل کو سنائے اور فرمایا کہ تم لوگ اس پر عمل کرو۔ یہ سنتے ہی بنی اسرائیل نے انکار کر دیا، اور اس سرکشی پر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور پورا کوہ طور پہاڑ جڑ سے اکھڑ کر ہوا میں اڑنے لگا اور اڑتا اڑتا بنی اسرائیل کے سروں کے اوپر پہنچ گیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے اوپر کوہ طور پہاڑ کو لٹکتا دیکھ کر گھبرا گئے اور فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے تورات کے احکام کو قبول کر لیا اور ہم ان پر عمل بھی کریں گے، لیکن وہ سجدے کی حالت میں بھی ایک آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ کہیں وہ پہاڑ ان کے اوپر نہ گر جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی بنی اسرائیل اسی طرح سے سجدہ کرتی ہے۔ لہٰذا توبہ کے بعد پہاڑ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا، اور یہ واقعہ قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے موجود ہے: اور جب ہم نے پہاڑ ان پر اٹھایا گویا وہ سائبان ہے، اور سمجھے کہ وہ ان پر گر پڑے گا، لو جو ہم نے دیا زور سے، اور یاد کرو جو اس میں ہے کہ کہیں تم پرہیزگار رہو۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیں